نحمده ونصلي على رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، فضل ہوا، رحم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا توفیق نصیب عطا فرمائی۔ ہر نیک کام کرنے کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شخص کو 70 مرتبہ پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اپنے راستے پر قبول کرتے ہیں۔ فرمایا جو شخص صبح گھروں سے نکل کر مسجدوں کی طرف نکلتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ایمان کا جھنڈا عطا کرتے ہیں، اور کوئی شخص صبح گھروں سے بازاروں کی طرف نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں، ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات بھی حقیقی صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ساتوں سمندر اپنی قدرت اور امر سے پیدا کیا، اور بغیر نقشے کے پیدا کیا، اور کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس طریقے سے پیدا کیا آج سے پہلے جو آسمانیں تھے اس میں کوئی درار بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تب بھی یہ آسمان ایسے کے ایسے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان ساتوں زمینوں کو اپنی قدرت اور اپنی امر سے پیدا کیا۔ فرمایا کہ ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے بنایا، ایک پلر بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گھر بناتے ہیں تو اس میں 4 پلر لگاتے ہیں، 4 ستون اس میں لگاتے ہیں، تب جا کے وہ بنتا ہے۔ لیکن میرا اللہ رب العزت نے ان ساتوں آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کی خوبصورتی کے لیے چاند ستاروں کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے ان ساتوں زمینوں کی خوبصورتی کے لیے جنگلات میں درخت اور پھل فروٹ میوے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے بنایا۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت کا نہ تو کوئی مثال ہے، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی مثل ہے، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی ثانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری مثال ایک مکڑی کی جال کی طرح رکھی ہے۔ جس طریقے سے مکڑی ہمارے گھروں میں اپنا جالا بناتا ہے، اور ہم آتے ہیں اسے 1 منٹ کے اندر صاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت چاہیں اس دنیا کو 1 منٹ کے اندر صاف کر دے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، میری کامیابی، آپ کی کامیابی، اور پورے عالم کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے پوری کی پوری 100% دین میں چلنے میں رکھی ہے۔ یہ دین میری زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے، اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ کامیابی ناکامی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، نفع نقصان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، جوانی بڑھاپے کا مالک اللہ رب العزت، خوشی اور غم کا مالک اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں حفاظت کر کے رکھا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن حفاظت کر کے رکھا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو 40 دن کنویں میں حفاظت کر کے دکھایا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے پہاڑوں میں آملہ اونٹنی کو پیدا کر کے دکھایا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے کلثم میں 12 رستے نکال کے دکھایا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے اسی پانی میں فرعون کو ناکام کر کے دکھایا۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اگر کامیابی اس دنیا میں ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا، نمرود کامیاب ہو جاتا، قارون کامیاب ہوتا، لیکن ایک اللہ اور اللہ کی نہ مانا، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج ہم خود نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی جنت بنانے کے چکر میں آج ہمارے
گھر میں بھائی بہن بیوی بچے مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کی فکر کون کرے گا؟ آج ہم مسلمان کے کام نہیں آئیں گے تو باہر سے کوئی انگریز یا کوئی غیر مذہب تو نہیں آئے گا ہمیں نمازوں کو بتائے گا. یہ فکر تو ہمیں کرنے ہے. یہ دین جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے یہ اس کے ذمے ہے کہ ہر مسلمان کی فکر کرنا ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی جنت بنانے کے چکر میں کہ یار اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس میں جنت میں جاؤں گا. یہ یقین غلط ہے. ایک دل میں دو یقین نہیں آ سکتے. یا تو اللہ سے ہونے کا یقین بندہ بنا لے یا تو دنیا سے ہونے کا. اور جو شخص دنیا سے ہونے کا یقین بناتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فصل والا اگر اناج کرنا چھوڑ دے تو ایک دن دکانیں سے تو اناج ختم ہو جائے گا, ایک دن اس کے گھر سے بھی اناج ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا, اور اللہ رب العزت جسے ذلت دینا چاہے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. اللہ رب العزت جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا, اور اللہ رب العزت جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. یہ ایک درخت کا پتا بھی ہلتا ہے میرے اللہ کے حکم اور ارادے سے ہلتا ہے. ایک درخت کا پتا بھی میرے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا. یہ سب جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائے صرف اور صرف ہمارے لیے بنائے, اور اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ سب میرے اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے, اللہ کے کنٹرول میں ہے, اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ رب العزت جسے بیٹا دینا چاہے اسے بیٹا دے دیتے ہیں, اور جسے بیٹی دینا چاہے اسے بیٹی دے دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت جسے بیٹا بیٹی دینا چاہے اسے بیٹا اور بیٹی دے دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت جسے اپنی عطا سے محروم کرنا چاہے نہ اسے بیٹا دے دیتے ہیں اور نہ اسے بیٹی دیتے ہیں. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی پوری کی پوری 100% دین میں چلنے میں رکھی ہے. یہ دین ہماری زندگی میں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت ہے. اس دین کی محنت کی بنیاد ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کلمے کے لفظی معنی نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کلمے کا مقصد ایک اللہ کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیروں سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ میرے اور آپ کے دلوں پر آ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جانوں کا کامیابی کا یقین, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جانوں کا ناکامی کا یقین یہ میرے اور آپ کے دلوں پر آ جائے. اور اس کلمے کی فضیلت ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر ترازو میں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھنے میں اس کلمے کو رکھ دی جائے تو کلمے والا پڑھنا جھک جائے گا. اتنا وزنی اور فضیلت والا کلمہ ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ایک پلیٹ میں کچھ پھول توڑ کے لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی کا پسند کا چن کے پھول توڑ کے لے آتے ہیں کہ میرے اللہ کو یہ پھول پسند آئے. پھر اللہ رب العزت کے پاس وہ پھول لے آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ میں یہ پھول لے آیا ہوں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ چن کے پھول لے آئے ہو, میں نے کہا تھا کہ پھول توڑ کے لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس لیے چن کے لے آؤں کہ آپ کو تاکہ پسند آئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں بھی اس شخص کو طلب اور چاہت جس کے اندر ہوتا ہے اسے میں ہدایت دیتا ہوں, اور جس کے اندر طلب اور چاہت ہی نہ ہو میں اسے ہدایت نہیں دیتا. اگر یہ ساتوں زمین کاغذ بن جائے اور ساتوں سمندر سیاہی بن جائے اور جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہ سب قلم بن جائے, اور انس جنس جتنے بھی دنیا کے بیچ میں سب کچھ ہے یہ سب اللہ کی بڑائی کرنا شروع کر دے, یہ سب تو ختم ہو جائیں گے لیکن میرا اللہ رب العزت کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. اور اگر کوئی 100 سالہ کافر بھی اخلاص کے ساتھ زندگی میں اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھ دے اللہ رب العزت انہیں اس پر جہنم حرام کر دے گا اور جنت اس پر واجب ہو جائے گا. اور اگر 100 سال بھی زندہ رہا تو اس کلمے کے نیچے زندگی گزارے گا. ہم نے کلمہ پڑھا, ہم پر اللہ رب العزت کے سارے احکامات فرض ہو گئے, جس میں سب سے پہلے ہے نماز. نماز اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے, نماز افضل جہاد ہے, نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے, نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج ہم خود دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہیں. پہلے دور صحابوں میں کوئی سواری بھی مرتا تھا تو اللہ رب العزت سواری بھی مانگتے تھے, ان کی نمازیں ایسی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگے تو وہ اپنی نماز سے بالکل ہلے بھی نہیں, اور صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب اللہ کے حبیب سے اس تیر کو کیسے نکالیں, اس تیر کو کیسے نکالیں. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے صحابہ نے تیر نکالا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فارغ ہو گئے نماز سے تو صحابہ کو کہا کہ آپ میرا تیر نکال رہے تھے. وہ ایسی نمازیں تھیں ان کی کہ جن کو ایک چیز کا پرواہ نہیں تھا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, دنیا کے خیالات ہمارے دلوں پر ہے,
सामने दुनिया होता है, अगर कोई मक्की हमारे पर आ जाता है तो मक्की को 50 मरतबा मिलाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम किस बादशाह के सामने खड़े हैं। अगर एक सिपाही के सामने खड़े होते हैं तो उसके सामने हम बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं, किसी बड़े अफसर के सामने खड़े होते हैं उसके सामने हम बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े बादशाह के सामने हम खड़े होते हैं, हम दुनिया के ख्यालात साथ ले आते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी नमाज़ें कबूल नहीं हो रही। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ ले गए तो दरख्तों से पत्ते झड़ रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा तो और भी दरख्त से पत्ते झड़ने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, जब मुसलमान बंदा इखलास के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह भी ऐसे झड़ते हैं जैसे पत्ते से दरख्त झड़ रहे हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, अगर किसी के घर के दरमियान और कारोबार के दरमियान में एक नहर हो और उसमें दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचल बाकी रहेगा? सब साहबाओं ने कहा, या रसूलुल्लाह, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 नमाज़ों का है। जब हम 5 नमाज़ों को उसके वक्त पर एहतमाम के साथ पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म में कोई मैल कुचल बाकी नहीं रहता। बहुत सी हदीसों में मुख्तलिफ तरीके से ये मज़मून वारिद हुआ है। बहुत सी मिसालों की तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है कि यानी अगर किसी के घर के पास और कारोबार के बीच में एक नहर हो और पानी जारी हो और गहरा पानी हो और वो अपने कारोबार से आए, उसके जिस्म में कोई मैल कुचल अगर लग जाए और वो उसमें 5 मरतबा दिन में गुस्ल करे तो उसके जिस्म में कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहेगा। अगर हम नमाज़ों को एहतमाम के साथ सही तरीके से वज़ू करते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे जिस्म में भी एक मैल भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, अगर कोई शख्स इन 5 नमाज़ों को तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें 5 इनामात अता करते हैं। दुनिया में सबसे पहले उसके रिज़्क़ की तंगी दूर की जाती है और जिस रिज़्क़ के पीछे हम आज परेशान हैं, आज भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बाप बेटे का इज़्ज़त नहीं कर रहा है, रिज़्क़ के पीछे हम बहुत परेशान हैं। आज किसी को इज़्ज़त नहीं देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे, सबसे पहले उसकी रिज़्क़ की तंगी मैं दूर कर दूंगा और मरने के बाद कब्र के अजाब से बचाऊंगा। कब्र दिन में हर शख्स को 3 मरतबा पुकारता है कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं बिच्छुओं का घर हूँ, मैं सांप का घर हूँ। और कोई शख्स अगर नमाज पढ़ता है, अल्लाह उससे राज़ी है, तो ये कब्र कहता है कि तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा। दुनिया में जितने भी लोग चलते थे सबसे ज़्यादा महबूब मुझे तू ही लगता था और आज तू जब मेरे पास आया है तो मेरा सलूक भी देखेगा। और अगर कोई शख्स दुनिया में अकड़ के चलता है, अकड़ के बात करता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो ये कब्र से कहती है कि तेरा ना आना मुबारक, आज जब तू मेरे पास आया है तो आज तू मेरा सलूक भी देखेगा। फिर वही कब्र उसके लिए ऐसी बन जाती है कि 7 आसमानों में उस शख्स को पहुंचा देता है और 7 ज़मीनों के अंदर उसे गाड़ देता है और पसलियाँ एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं। और उसके बाद उसका जो नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाता है। और आज हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, कोई नहीं चाहता कि मैं नाकाम हूँ। अगर हम कामयाब हो जाए तो हमारे माँ बाप हमसे खुश होते हैं, अगर हम नाकाम हो गए तो हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ होते हैं। अगर आज हमसे कोई गलती होता है तो हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। मेरा अल्लाह चाहता है कि अगर कोई शख्स अगर दुनिया से रुखसत हो तो आए मेरे पास तो पूरा का पूरा कामयाब हो के आए। और उसके बाद पुलिस रात से बिजली के चमक की तरफ पार किया जाता है। पुलिस रात मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों 1500 साल का सफ़र है, 500 साल चढ़ाई, 500 साल फिदाई और 500 साल पुतराई, बाल से बारीक और तलवार से तेज़। और कोई शख्स इन 5 नमाज़ों का एहतमाम कर रहा है तो इस पुलिस रात से ऐसे पार होता है कि वो खुद परेशान हो जाता है कि मैं कैसे पार हो गया। फरिश्तों से पूछते हैं कि मैंने सुना था कि पुलिस रात बाल से बारीक, तलवार से तेज़ और अंधेरे में है, वो पुलिस रात है काम पर। फरिश्ते कहते हैं कि आपने पार भी कर दिया। और उसके बाद 5 वक्त अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल करते हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, अगर कोई शख्स इन 5 नमाज़ों को तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ेगा, एहतमाम के साथ पढ़ेगा, उसका एक भी तकबीरुल्लाह फौत ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें 2 परवाने अता करते हैं, एक निफाक से बरी होने का, एक जहन्नम से छुटकारा। अगर वो मर भी जाए तो मुनाफिक होके नहीं मरेगा,
ہماری نمازیں ایسے جاندار شاندار ہو، اس کے لیے علم کا ہونا بہت لازم ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص علم سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے پیروں کے نیچے۔ کوئی شخص قرآن پاک کی ایک آیات سیکھتا ہے، اللہ رب العزت 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، ثواب دیتے ہیں اسے۔ اور اگر کوئی شخص دین کا ایک باب سیکھتا ہے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری علم راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے۔ ذکر کرنے والے دل کی مثال زندہ جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے دل کی مثال مردہ جیسی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور اگر ہم خاص سفر کے دوران ہوتے ہیں، سفر کے دوران ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نورانی فرشتے ہم سفر ہو جاتے ہیں۔ جب تک منزل تک صحیح سلامت ہمیں نہ پہنچائیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اور ہم سفر کے دوران اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتے، دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، تو شیطان ہمارا ساتھی بنتا ہے۔ جب تک منزل نہ پہنچے ہم سے گناہ کرواتے رہتا ہے۔ ذکر کے میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں 3 تسبیحات ہیں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، جو شخص تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ دن میں اور 100 مرتبہ شام میں پڑھے گا، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ ذاکرین میں شمار ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ کوئی شخص 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ رب العزت جنت میں ایک درخت لگائیں گے جس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر اس کے نیچے 100 سال تک بھی دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا بھی کل افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص پیسے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں، اس کے ساتھ ہم اکرام مسلم والے بن جائیں، اپنا حق دبا کر دوسرے مسلمان بھائی کا حق دینے والے بن جائیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت اور علماء دین کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت اور علماء دین کی قدر نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر صبح ماں باپ بھلے ناراض بھی ہوں اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح سے لے کے شام تک جنت کے 2 دروازے کھولتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین گھر وہی ہے جس میں یتیم بچہ ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور سب سے برا گھر وہی ہے جس گھر میں یتیم بچہ ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ کوئی شخص کسی یتیم بچے کو کھانا کھلائے گا، اللہ رب العزت انہیں جنت کے اعلیٰ کھانا کھلائیں گے، اور کوئی شخص کسی یتیم بچے کو لباس پہنے گا، اللہ رب العزت انہیں جنت کے اعلیٰ لباس پہنیں گے، اور کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہوں گے اس کی اتنا گناہ معاف کر دی جائے گی اور اس کے درجات اتنے بلند کر دیے جائیں گے۔ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق العباد ہیں۔ اگر سلام کرے تو سلام کا جواب دے، اور اگر چینک آئے تو چینک میں یرحم اللہ کہنا چاہیے، اور دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کی جائے، اور اگر بیمار ہو تو بیمار کو اسی کے لیے جایا جائے، اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ مسلمان کے 5 حقوق العباد ہیں، اور اس کے ساتھ اخلاص نیت، جو بھی نیک عمل کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ہم نماز بھی پڑھے خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اگر ہم خیرات، زکوٰۃ، صدقات، کسی کی مدد بھی کریں خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دکھاوا، شہرت بنانا مقصود نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اخلاق والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بالکل فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کوئی اگر تم سے توڑے تو تم اس سے جوڑو، اور کوئی تمہیں اپنے عطا سے محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اس سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک کھجور کا دانہ بھی دے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اگر ایک کھجور کا دانہ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر ہم اس کا اجر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ 5 مومن کی صفات ہے، اور چھٹا دعوت تبلیغ۔ خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کریں، خود بھی برے کاموں سے بچیں اور دوسرے کو بھی برے کام سے منع کریں۔ قرآن پاک میں ہمارا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفر آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، بڑی بات کا حکم کرتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو، اور ایک اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس دین کے محنت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، سب نے یہی دعوت دی، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم پر محنت کی، جس میں سے 80 سے 82 لوگ ایمان لے آئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ایمان نہ لایا
ملک مال دولت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت انہیں ناکام کر دیا. اب تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹی نے اور بیٹے نے ایمان نہ لایا وہ بھی ناکام ہو گئے. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی پوری کی پوری 100% دین میں چلنے میں رکھی ہے. ختم نبوت کے صدقے کار نبوت والا کام ہر کلمہ گو کے ذمے ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمے کہ ہر مسلمان بھائی کی فکر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا ہے؟ نہیں. سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین بھی پہنچا دیا اور دین کا حق بھی ادا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر کیا اور کہا کہ اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ آپ گواہ رہنا. میں نے حاضرین تک دین کو پہنچا دیا ہے اور حاضرین کا کام ہے کہ غیبین تک دین کو پہنچا دیں. حاضرین میں جو وہ تھے اور غیبین میں آج ہم ہیں. ہم سے پہلے جو تھے اور ہم سے جو بعد میں ہوں گے ہم غیبین میں ہیں. میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں نے ایک ترتیب رکھا ہوا ہے کہ زندگی میں اس کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی فرصت میں 4 ماہ لگایا جائے. اس کام کو اپنا 4 ماہ لگانے کے بعد اپنے کام کو مقصد بنایا جائے اور مقصد بنا کے اپنے مقام میں اس کام کو کیا جائے. بس میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا. آج ہم ارادہ کریں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص بڑا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے. اگر بڑے دیگچی میں چھوٹا دیگچی آ جاتا ہے، چھوٹے دیگچی میں بڑا نہیں آتا ہے. ہم ارادے کوشش کریں، بڑے بڑے کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کامیاب کرے گا. تو بھائی اس کے لیے سب سارے ساتھی ارادے کریں. میں انشاءاللہ سارے زندگی اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں اور موت تک اس کام کو زندگی رہا تو میں انشاءاللہ کروں گا. تو بھائی اس میں آپ بھی اپنے ارادے فرمائیں. بھائی آپ لوگوں کا بھی ارادہ ہے نہیں ہے؟ 4 مہینے کا ارادہ ہے. ماشاء اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. آمین. 25 تاریخ کو 3 مہینے کا ارادہ ہے. آمین.